بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت یہ تسبیح لازمی پڑھا کرو۔ یہ تسبیح ضد کر کے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ سب سے ضدی تسبیح یہ ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ گفتگو ایک ایسی روحانی طاقت، ایک ایسے مجرب وظیفے کے گرد گھومتی ہے جو بظاہر ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو بھی اللہ تعالیٰ سے قبول کروانے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، بلکہ یہ وہ یقین ہے جو اللہ کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ رات کی تنہائی میں، دنیا کی خاموشی میں اپنے تمام کاموں کو ترک کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا سیلاب جوش میں ہوتا ہے، اور اس وقت پڑھی گئی یہ مخصوص تسبیح رب کے ہاں ایک خاص حیثیت اور ضد بھرا اصرار لے کر پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر مشکل اور ہر تکلیف سے نجات پانے کے لیے ذکر کا راستہ دکھایا ہے۔ محض چند الفاظ کی تکرار نہیں، بلکہ یہ دل کا سکون، روح کی غذا اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ غور کیجئے، اللہ پاک اپنے کرم کا کیسا وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ اسے یاد کرے گا تو وہ بھی اسے یاد کرے گا، اور اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں۔ ذکر ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرتا ہے، اور تہجد کا وقت اس تعلق کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ جب رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، یہ وقت ہی دراصل ہماری اس ضدی تسبیح کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ اس حدیث سے ذکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت عیاں ہو جاتی ہے۔ اگر ایک عمل ہمیں عذاب سے نجات دلا سکتا ہے تو یہ یقیناً ہماری دنیاوی مشکلات کو بھی آسان کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں اس بات کی شاہد ہیں کہ وہ ذکر کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا کر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی معاملات میں تنگی کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کے ذکر کی کثرت کی تلقین فرمائی، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو تنگ دستی اور پریشانی کے دروازے بند کر کے برکت اور کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ہماری ضدی تسبیح جو تہجد کے وقت پڑھی جاتی ہے دراصل اسی سنت نبوی کا تسلسل ہے جو دنیا کی تنگ دستیوں سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ان پر کوئی کڑا وقت آیا انہوں نے فوراً اللہ کے ذکر اور اس کی پناہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طویل بیماری کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب انہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ ذکر اور پکار تھی جس کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ یہی وہ روحانی حکمت ہے جو ہماری اس ضدی تسبیح کے پیچھے کار فرما ہے کہ جب بندہ عاجزی اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ یہ تسبیح دراصل اللہ کی وحدانیت اور اپنی کمزوری کا ایسا اعتراف ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تہجد کی فضیلت
فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ تہجد کو اضافی نماز قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جو عام فرائض کے علاوہ بندے کو رب کے ہاں خصوصی مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اچھی بات کہہ کر۔ تہجد کے وقت کی دعا اور ذکر کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، وہ گویا جہنم کی آگ سے اپنی نجات کا سودا کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری یہ مخصوص تسبیح اس سودے کو یقینی بنا دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی حکمت عملی، ہر جگہ اللہ پر توکل اور ذکر کی طاقت نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ وہ ایک دفعہ سفر میں تھے اور ان کا قافلہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو گیا، تو انہوں نے ساتھیوں کو اللہ کے ذکر اور صبر کی تلقین کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مشکل آسان ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اس کی دعائیں قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں کثرت سے دعا مانگے۔ ہماری یہ تسبیح اس خواہش کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ گویا خوشحالی میں اللہ کو یاد کر کے مشکل وقت کے لیے اپنا کریڈٹ محفوظ کروانے کے مترادف ہے۔ یہ تسبیح جو ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے، اس کی سب سے بڑی فضیلت اس کا اصرار ہے۔ یہ اصرار اور ضد ہی اس کو تہجد کے وقت میں وہ مقام عطا کرتی ہے کہ مانگنے والے کو مایوس نہیں ہونا پڑتا۔ اسے علماء نے ضدی تسبیح کا نام اسی لیے دیا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک شفاعت کرتی ہے کہ جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے یا اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ تسبیح اللہ کے پسندیدہ طریقوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے اپنی بات منواتا ہے، اور یہ منوانا بھی عاجزی اور بندگی کے پردے میں ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لو، یعنی ذکر الہی میں شامل ہو جاؤ۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس وقت یہ مخصوص تسبیح پڑھنے والا گویا رحمت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف حاجتوں کے لیے نہیں بلکہ دل کی صفائی اور گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے پکارنے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ہمارا یہ سفر اس طاقتور تسبیح کو جاننے کے لیے ہے جو تہجد کی خاموشی میں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ بس آپ کو یقین اور صدقے دل سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا، اور ذکر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو بھی یہ ضدی تسبیح تہجد کے وقت کثرت سے پڑھے گا، اس کی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور اللہ پاک اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تسبیح اللہ کے خوف اور یقین کو بڑھاتی ہے، اس لیے قبولیت کی گارنٹی بن جاتی ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو غیب کے خزانے کھول دیتی ہے۔ آپ کے تمام مقاصد اور دعائیں صرف چند الفاظ کی تکرار کے ذریعے اللہ کے
کے دربار میں اس طاقت سے پہنچیں گی کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ اپنی ہر مشکل کا حل اس ذکر میں پائیں گے۔ یہ تسبیح دراصل اللہ سے شدید محبت، کامل بھروسے اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے تہجد سے بہتر کوئی عبادت نہیں دیکھی۔ تہجد کے وقت کی ایک خاص تاثیر ہے کہ اس وقت کی آہوزاری کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اس تسبیح کی ایک انوکھی خوبی یہ ہے کہ یہ قضاء و قدر کے فیصلوں کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ طاقت اس کے الفاظ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے پڑھنے والے کے دل میں موجود صدق اور خلوص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم انبیاء کی دعاؤں کا جائزہ لیں تو ہر دعا میں عاجزی، توحید کا اقرار اور اپنی غلطی کا اعتراف شامل تھا۔ یہی تینوں اجزاء ہماری اس ضدی تسبیح میں بھی موجود ہیں۔ یہ دراصل اللہ سے بات کرنے کا وہ خوبصورت طریقہ ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خوف، ہر بیماری، ہر قرض اور ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ تہجد کے لیے بیدار ہوں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں اور پھر صدقے دل سے یہ تسبیح پڑھیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے تمام بوجھ اتر گیا ہے اور آپ کا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم ہو چکا ہے۔ یہ تسبیح آپ کو دنیاوی سکون بھی دے گی اور آخرت کی کامیابی کی ضامن بھی بنے گی۔ آپ اس عمل کو پوری یکسوئی اور ایمان کے ساتھ اپنائیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پر یقین ہی وہ واحد کنجی ہے جو غیب کے تمام خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ اس تسبیح کو معمولی نہ سمجھیں، یہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقدمے کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ یہ دلیل ایسی ہے کہ اسے رب کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن کی سب سے بڑی صفت توکل کو قرار دیا ہے۔ توکل محض زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل کی اس گہرائی کا نام ہے جہاں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ضدی تسبیح دراصل توکل کی عملی شکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جو توکل اور ذکر کی طاقت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک موقع پر غزوہ میں ایک مشرک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے ہوئے دیکھ کر تلوار سونت لی اور کہا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال سکون اور یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایک لفظ اللہ کی تاثیر ایسی ہوئی کہ اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ بعد میں ایمان لے آیا۔ سوچیں، جب ایک لفظ اللہ اتنی بڑی مشکل کو آسان کر سکتا ہے تو ہماری یہ ضدی تسبیح جو اللہ کی وحدانیت، پاکی اور بندگی کے اقرار کا مجموعہ ہے، کیوں آپ کی حاجت کو پورا نہیں کروا سکتی؟ یہ یقین کی طاقت ہی ہے جو اس تسبیح میں غیر معمولی تاثیر پیدا کرتی ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی میں توکل اور تذرہ کے بے شمار پہلو ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس یقین کی انتہا ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم سے نہیں، مجھے اپنے رب سے حاجت ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کلمات کہے جن میں اللہ کی تعریف اور اس کی سپردگی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ان ناممکن حالات میں ایک بندے کا اپنے رب پر ایسا یقین اس کی فضیلت اور ذکر کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ہماری یہ تسبیح بھی اسی توکل، اسی اعتماد اور اسی شدید پکار کی عکاس ہے جو تہجد کی تاریکی میں زبان پر آتی ہے۔ یہ تسبیح گویا اللہ سے یہ اصرار ہے کہ آپ ہی کافی ہیں
اور آپ ہی ہر مشکل سے نکالنے والے ہیں۔ تہجد کی اہمیت پر مزید بات کی جائے تو صحابہ کرام کی زندگیاں رات کی عبادات سے مزین تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رات کا ایک حصہ اللہ کے سامنے آہوزاری اور مناجات میں گزارتے تھے۔ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور رات کی عبادت مشہور تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی اللہ کے دوستوں کے لیے ایک بہترین وقت ہے جب وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اس وقت اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی بھی مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ تہجد کا وقت وہ یقینی گھڑی ہے جب ہماری یہ ضدی تسبیح ایک معجزاتی اثر رکھتی ہے۔ جب بندہ تہجد کی ادائیگی کے بعد اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو گویا وہ اس گھڑی کو یقینی بنا رہا ہوتا ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی وظیفہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور ڈاکوؤں کے سامنے بھی وہ ذکر میں مشغول رہا، یہاں تک کہ ڈاکو اس کے پاس سے گزر گئے لیکن اسے دیکھ نہ پائے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ ذکر الہی مادی اور جسمانی تحفظ کی بھی ضمانت ہے۔ ہماری یہ ضدی تسبیح جو تہجد کے سکون میں پڑھی جاتی ہے نہ صرف آپ کی روح کو مضبوط کرتی ہے بلکہ آپ کے مال، اولاد، صحت اور ہر چیز کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ یہ تسبیح ایک ڈھال ہے جو ہر قسم کی آفات اور مصیبتوں کو روک دیتی ہے۔ ذکر کی ایک بڑی فضیلت اس کا دلوں کو مطمئن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف بے چینی اور اضطراب ہے تو یہ تسبیح ایک نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ تہجد کا وقت چونکہ فجر سے پہلے کا ہوتا ہے اس لیے دل انتہائی صاف اور یکسو ہوتا ہے۔ اس حالت میں جب بندہ ذکر کرتا ہے تو یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور اسے ایک لازوال سکون عطا کرتا ہے۔ یہ سکون ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں زندگی کے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام کا ذکر کرنا اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے اور دشمن سے لڑنے سے بہتر ہے۔ ہماری یہ تسبیح جسے اس کی فضیلت کی بنا پر ضدی کہا جاتا ہے، دراصل اللہ کی بارگاہ میں اپنے بندے کے مطالبے پر اللہ کی رحمت کو مجبور کر دیتی ہے، اور یہ مجبوری بندے کی عاجزی اور توحید کے اقرار پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، تیری رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رضا یہ ہے کہ تو میرا ذکر کرے اور مجھے پکارے۔ جب بندہ تہجد میں تمام دنیاوی آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس تسبیح سے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے تو اللہ کی رضا کا حصول یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ رضا ہی قبولیت کی کنجی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اولاد کے لیے مسلسل دعا کی اور جب تک اس کی دعا پوری نہیں ہوئی اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور فرشتے سے فرمایا، اس عورت نے دعا میں بہت اصرار کیا، میں اس کے اصرار کی وجہ سے شرمندہ ہو گیا کہ اس کی دعا قبول کر دوں۔ اس اصرار اور ضد کی یہی کیفیت ہماری تسبیح میں موجود ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضدی تسبیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا اس کے گناہ
گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر عام نماز کے بعد ذکر اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے تو سوچیں کہ تہجد کے خاص وقت میں جب رب خود نزول فرما رہا ہو، اس وقت اس مخصوص اور پرتاثیر تسبیح کا پڑھنا کتنا ثواب اور کیسی قبولیت کا باعث ہوگا۔ یہ تسبیح دراصل آپ کی ہر مشکل کا حل ہے، آپ کی تقدیر کا فیصلہ کن موڑ اور آپ کی نجات کا پروانہ ہے۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یقین کامل کے ساتھ تہجد کے وقت کی پابندی کریں اور اس تسبیح کو اپنے ورد میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تسبیح صرف وظیفہ نہیں، یہ اللہ سے محبت، ایمان اور یقین کا وہ رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اس لیے اسے معمولی وظیفہ نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ اس تسبیح کا نور آپ کی دنیا و آخرت کو منور کر دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں کہ اس بابرکت اور ضدی تسبیح کے بارے میں جو تہجد کے وقت پڑھنے والے کے لیے ضد کر کے اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے اور انسان کی بڑی سے بڑی حاجت اور مصیبت کو اپنی برکت سے پورا کروا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ عمل صرف الفاظ کی تکرار نہیں بلکہ یہ آپ کے یقین، آپ کی عاجزی اور آپ کے توکل کا اظہار ہے۔ جو ہی آپ تہجد کے نوافل ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ وہیں مصلی پر بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ کسی سے بات نہ کریں کیونکہ ویسے بھی یہ وقت تنہائی اور رب سے مناجات کا ہوتا ہے۔ اس تنہائی میں آپ کا دل صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی مختصر سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ درود ہی ہے جو آپ کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہناتا ہے۔ درود شریف دنیاوی طور پر رزق میں برکت، قرض کی ادائیگی میں آسانی اور دل کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ روحانی طور پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے اور یہ وہ انعام ہے جو ہمیں روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ دلائے گا۔ درود پاک سے آغاز کرنا دراصل اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو ایک مضبوط سفارش کے ساتھ پیش کرنے کے مترادف ہے۔ جو ہی آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح اللہ رب العزت کے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنی ہے۔ یہ 2 نام ہیں، یا لطیفو یا ودودو۔ یا لطیفو، اے مہربان، یہ اللہ کا وہ جلالی نام ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر بہت لطف اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ وہ انتہائی پوشیدہ طریقوں سے اپنے بندوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یا ودودو، اے محبت کرنے والا، یہ اللہ کا وہ رحیمی نام ہے جو اس کی بے پناہ محبت اور پیار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نام کے ورد سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اور اسے مخلوق کے دلوں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مہربانی اور محبت کو پکارتا ہے۔ اس تسبیح کی تعداد آپ نے 100 مرتبہ رکھنی ہے۔ ان ناموں کی برکت سے آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا اور آپ کی دعا میں ایک خاص نرمی اور تاثیر آ جائے گی جس سے اللہ کی رحمتیں فوری متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اب وہ وقت ہے جب آپ نے اس ضدی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح جو آیت کریمہ کے نام سے جانی
جانی جاتی ہے۔ اس کی فضیلت اور طاقت بے مثال ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی شدید تاریکیوں میں پڑھے تھے۔ غور کیجئے، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی، رات کی تاریکی، اس سے بڑی تکلیف، مایوسی اور بے بسی کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح پڑھی جس میں اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کی پاکی کا بیان اور اپنی غلطی کا اعتراف شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کی برکت سے ان کو فوراً مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور ساحل پر نجات عطا فرمائی۔ آپ کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کتنی بھی بڑی حاجت، مصیبت یا بیماری ہو، آپ اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ ہاں، یقین شرط ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ کو یہ ضدی تسبیح 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ کی روح کو مضبوطی اور آپ کے دل کو اطمینان عطا کرتی ہے۔ اس کی روحانی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے غم اور پریشانی کو دور کرتی ہے۔ دنیاوی طور پر یہ آپ کے تمام مسائل حل کرتی ہے۔ کاروبار میں برکت، رزق کی تنگی ختم، غیب سے دولت کا حصول، رشتوں میں آسانی، اولاد صالح کا اصول اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا۔ یہ تسبیح اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کرتی ہے اور آپ کے حق میں فیصلہ کروا کر ہی دم لیتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے مقدر کے تالے کھل جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیسے آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی شک نہ رکھیں۔ اس عمل سے حاصل ہونے والے دنیاوی فوائد میں سب سے پہلے غیب سے رزق اور دولت کا حصول ہے۔ کئی علماء نے اس عمل کی برکت سے رزق میں کشادگی اور برکت کا مشاہدہ کیا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ قرضوں کی ادائیگی ہے۔ جو شخص اس عمل کو پابندی سے کرتا ہے اللہ اس کے قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ تمام رکاوٹوں کا خاتمہ ہے، خاص کر رشتوں میں رکاوٹیں، کاروبار میں بندشیں یا مقدمات میں پھنسے ہوئے معاملات میں غیر معمولی آسانی اور کامیابی ملتی ہے۔ چوتھا بڑا فائدہ صحت اور شفا ہے، جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے یہ عمل نجات دلاتا ہے۔ یہ ضدی تسبیح آپ کو ہر وہ چیز دلائے گی جو آپ نے اللہ سے مانگی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی بندگی کا اعتراف شامل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس مکمل گفتگو سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اور اس میں بیان کیے گئے عمل نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو کوئی فائدہ محسوس ہوا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی اس ضدی تسبیح کے فائدے سے محروم نہ رہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر آپ اس طرح کی مزید روحانی معلوماتی اور مستند ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آخر میں حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔